افغانستان کبھی غیرت، شجاعت اور استقامت کی سرزمین کہلانے والا یہ ملک آج عالمی سطح پر ایک ایسے سائے میں ڈوب رہا ہے جسے دنیا گلوبل ڈرگ فیکٹری کے نام سے جاننے لگی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم UNODC کی 2025 کی تازہ ترین رپورٹ نے دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اس وقت 10,200 ہیکٹر سے زائد رقبے پر افیون کی دوبارہ بھرپور کاشت جاری ہے۔ 2024 میں یہ رقبہ 19% بڑھا اور اگرچہ 2025 میں بظاہر 20% کمی دکھائی گئی، لیکن زابل، کنہڑ اور تخار جیسے حساس علاقوں میں کاشت کے رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ طالبان کی پابندی کے باوجود پوست کی کاشت کبھی واقعی بند ہوئی ہی نہیں تھی، یہ صرف روپ بدلا کرتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس ماضی کے وہ افیون ذخائر موجود ہیں جو 2026 تک کی عالمی طلب کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس وقت ملک تقریباً 296 ٹن افیون پیدا کر رہا ہے، جس کی فی کلو قیمت 570 امریکی ڈالر تک پہنچ چکی ہے، یعنی اربوں ڈالر کی معیشت غیر قانونی طریقے سے گھوم رہی ہے اور دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ سوال یہاں پر بہت اہم ہے۔ طالبان حکومت کے ابتدائی دنوں میں افیون کی کاشت میں واضح کمی آئی تھی، تو پھر یہ زہر اتنی تیزی سے دوبارہ کیوں پھیلنے لگا ہے؟ ماہرین کے مطابق اس کا سب سے بڑا تعلق بھارت کی افغانستان میں خاموش لیکن جارحانہ واپسی ہے۔ جب اگست 2021 کے بعد عالمی برادری نے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا، وہیں بھارت نے پس پردہ اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ترقیاتی منصوبوں، سفارتی روابط، انسانی امداد، ڈیمز اور سڑکوں کے نام پر بھارت نے وہ تمام راستے پھر کھول لیے جو 2021 کے بعد بند ہو گئے تھے۔ اب تو کئی غیر ملکی تھنک ٹینکس کی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں کہ طالبان کے ساتھ پس پردہ بھارت کے تعلقات نہ صرف بحال ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ وہ بھارتی سفارت خانے جو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بند ہو گئے تھے، آج پوری قوت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حیران کن طور پر اسی واپسی کے بعد افغانستان میں افیون کی پیداوار میں اچانک غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے، جیسے کسی نے پچھلے دروازے سے دوبارہ ڈرگ فیکٹری کھول دی ہو۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ ماہرین کا ماننا ہے کہ بھارت کا اصل مقصد افغان تعمیر و ترقی نہیں ہے، بلکہ گلوبل ڈرگ نیٹ ورکس میں اپنی پرانی گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ بھارت کی معیشت جب دباؤ میں آتی ہے، اسی دوران افغانستان کی منشیات پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو 2011، 14، 18 اور 2020 اور اب 2024-25 میں دوبارہ سامنے آیا ہے۔ یہی وہ سال تھے جب بھارت میں بے روزگاری، صنعتی ناکامی اور مالیاتی خسارے حد سے بڑھ گئے تھے، اور اسی دوران منشیات سمگلنگ کے بڑے عالمی کیسز بھارت کے ڈرگ گروپ سے جا ملے۔ کینیا ہو یا ایران کی بندرگاہ چابہار، سیچلز ہو یا سری لنکا، ہر جگہ بھارتی ڈرگ مافیا کے تانے بانے افغانستان تک پہنچ سے دکھائی دیتے ہیں۔ بھارت کے کئی اعلیٰ سیاسی خاندان عالمی منشیات مارکیٹ میں سرمایہ اور روابط رکھتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی بزنس ٹائکونز کے کچھ طبقات اس غیر قانونی کاروبار سے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھارت کی سابقہ اداکارہ ممتا کلکرنی کا کیس ہے، جن پر عالمی ڈرگ ریکٹ کا حصہ ہونے کے سنگین الزامات عائد ہوئے۔ بھارت میں مطلوب ہونے کے باوجود مودی حکومت کے آنے کے بعد وہ نہ صرف بھارت واپس آئیں بلکہ بین الاقوامی سفر بھی دو ٹوک انداز میں کرتی رہیں، ایسے جیسے کوئی ہاتھ انہیں مستقبل تحفظ فراہم کر رہا ہو۔ یہ صرف منشیات نہیں، بھارت کے معیشت کے سائے میں تابکاری مواد، یورینیم سمگلنگ اور نیوکلیئر لیکیج کے واقعات بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں بھارتی ہوائی اڈوں پر یورینیم کے متعدد کیسز سامنے آئے ہیں،
जिन से शहर के शहरी तक शाही असरात का शिकार हुए हैं। मगर हुकूमत ने हर वाक़या दबा दिया क्योंकि ये सब उसकी चमकती मईशत की तस्वीर ख़राब कर देते थे। अब मामला सिर्फ अफ्यून का नहीं रहा। अफ़गानिस्तान में मसनूई मनशियात का एक नया ख़तरनाक बेरहम दौर शुरू हो चुका है। UNODC के मुताबिक अफ़गानिस्तान में आइस की पैदावार पिछले 10 साल के मुकाबले में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। पहले पोस्ट के खेत थे, अब पूरे मुल्क में सैकड़ों खुफिया लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं। ये मसनूई जहर ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मुनाफा बख्श, नकलो हमल में आसान और नौजवान नस्ल के लिए ज़्यादा तबाहकुन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कई केमिकल प्लांट्स ऐसे खाम अज्जा तैयार करते हैं जो अफ़गान लेबॉर्ट्रीज में तरसील होते हैं, जिनमें आइस तैयार की जाती है। ये सारा नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं बनाता, ये जुग्राफियाई ताकत का खेल भी बदलता है। भारत इस गेम के ज़रिए अफ़गानिस्तान को अपने मफादात का खामोश आलाकार बनाना चाहता है और पाकिस्तान के मुआशरती और सिक्योरिटी माहौल को कमज़ोर करने का एक हथियार भी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में सबूत मौजूद हैं कि भारतीय ड्रग नेटवर्क्स पाकिस्तान में ना सिर्फ स्मगलिंग के रास्ते इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यही नेटवर्क्स दहशतगर्द ग्रुपों को फंडिंग, सहूलत और लॉजिस्टिक्स भी फराहम करते हैं। ये एक नार्को वॉरफेयर है, यानी नशे के ज़रिए जंग। पाकिस्तान बारहा आलमी बरादरी को आगाह करता रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आलमी ताकतें सिर्फ तालिबान हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराती हैं, मगर भारत के किरदार पर खामोश रहती हैं, जैसे किसी ने सच बोलने पर पाबंदी लगा दी हो। दुनिया को समझना होगा कि मनशियात का जहर आप सिर्फ दूसरों को बेचकर खुद महफूज नहीं रह सकते। अगर ये कारोबार इसी तरह फैलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब भारत की अपनी गलियां, उसकी अपनी यूनिवर्सिटीज़, उसके लोकसभा के राहदारी तक इसी लानत का मरकज़ बन जाएंगे। अफ़गानिस्तान की वादियाँ इस वक्त जहर से भर रही हैं, लेकिन ये जहर अगर ना रोका गया तो कल पूरी इंसानी नस्ल की रगों में दौड़ने लगेगा। अफ़गानिस्तान की धरती सिर्फ जंगों से बर्बाद नहीं हुई, अब उसे जहर के आलमी कारोबार ने अपनी लपेट में भी ले लिया है। और इस कारोबार के पीछे एक मुकम्मल स्ट्रक्चर्ड, एक नेटवर्क, एक मालियाती ताकत और एक खामोश हिमायत है। आलमी बरादरी के लिए ये वक्त फैसला कुन है। अगर दुनिया ने भारत के इस किरदार, उसकी मनशियाती सल्तनत, उसके न्यूक्लियर स्मगलिंग नेटवर्क्स और अफ़गानिस्तान में उसके खुफिया असर रसूख का नोटिस ना लिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये जहर सरहदों, कौमों, हुकूमतों और नस्लों को उजाड़ देगा। इंसानियत की बका, नौजवान नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि भारत के इस पूरे किरदार को बेनकाब किया जाए, वरना ये आग सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं पूरे ख़ित्ते में भड़क उठेगी।